بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا وظیفہ سلام قولا من رب الرحیم، سورۃ یاسین آیت نمبر 58، ایک بہت بابرکت آیت کا وظیفہ ہے اور اس کو مختلف مقاصد کے لیے وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ ہفتے کے دن صبح سے شام تک اس آیت کا وظیفہ اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیں اور پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد اپنی نیت واضح کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کی جائز حاجات پوری کریں۔ ذکر کا آغاز کریں، 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد 313 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں۔ پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے صدق دل سے دعا کریں۔ اس کے لیے خاص ہدایت یہ ہے کہ یہ وظیفہ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ ہفتے کے دن یہ وظیفہ فجر یا عصر کی نماز کے بعد کریں تو بہتر ہے۔ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، لیکن صبر اور استقامت ضروری ہے۔ اگر آپ کو خاص کوئی حاجت یا پریشانی ہو تو مسلسل چند ہفتے تک یہ وظیفہ کرتے رہیں۔ معزز سامعین اکرام، سلام قولا من رب الرحیم کے وظیفے کے حوالے سے مزید تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اسے بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ وظیفے کی مزید رہنمائی یہ ہے کہ وظیفے کرنے سے پہلے اپنے دل کو ہر قسم کے پریشانیوں اور منفی خیالات سے پاک کریں۔ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دل کی پکار کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اس کے ساتھ وقت کی بھی پابندی کریں۔ ہفتے کے دن خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کے لیے وقت مختص کریں، کیونکہ فجر اور عصر کے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے کی رفت و آمد ہوتی ہے اور اس وقت میں وظیفے کے ساتھ دعا کے ساتھ وظیفہ قبول ہونے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ وظیفہ مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ کریں۔ آیت سلام قولا من رب الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ سلامتی کا پیغام ہوگا۔ مہربان رب کے طرف سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی اور سلامتی پر غور کریں۔ اس کی تکرار اور تعداد کے حساب سے 313 مرتبہ پڑھنے کے علاوہ آپ اپنے ہمت کے مطابق تعداد بڑھا سکتے ہیں، لیکن نیت اور دل سے پڑھنا اہم ہے۔ وضو اور طہارت: ہمیشہ وضو کی حالت میں وظیفہ کریں۔ صاف اور خوشبودار جگہ پر بیٹھیں۔ دعا: وظیفے کے بعد اپنی حاجات کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، کیونکہ انہی وقت میں اللہ تبارک و تعالی زیادہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت دے، بیماریوں سے شفا دے، یا جو بھی مقصد آپ کے دل میں ہو اسے پورا کریں۔ روزانہ کے بنیاد پر وظائف کو معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ کم از کم 7 ہفتے یا 40 دن تک مسلسل کریں تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہوں۔ اس کے ساتھ گناہوں سے پرہیز ضرور کریں۔
گناہوں سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا وظیفے کے قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ معزز سامعین اکرام، مشکل وقت میں صبر کریں، اگر فوراً نتائج نظر نہ آئیں تو مایوس نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر وقت اور بہترین انداز میں دعا قبول کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں صدقہ دیں، چاہے چھوٹی سی مقدار میں کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ دعاؤں کی قبولیت میں مدد کرتا ہے۔ نماز کی پابندی کریں اور دیگر اذکار بھی کرتے رہیں۔ یہ وظیفہ دل سے کریں اور مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر مسئلے کا حل دینے والا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، مزید رہنمائی کے لیے سلام قولا من رب الرحیم کے وظیفے کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے اضافی چند نکات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہر وظیفہ کامیاب ہونے پر اس کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اور مقصد جائز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مدد حاصل کرنے کے لیے وظیفہ کریں، نہ کہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے۔ وقت کا انتخاب ضروری ہے، تو ہفتے کے دن کے علاوہ یہ وظیفہ کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، خاص اوقات فجر کے بعد اور عصر کے بعد۔ میں بتا چکا ہوں کہ ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جو رفت آمد ہوتی ہے، ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی رفت اور آمد ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ تہجد کے وقت رات کے آخری حصے میں ان اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ مخصوص تعداد اور ترتیب، اگر 313 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو تو آپ حسب استطاعت تعداد کم بھی کر سکتے ہیں، جیسے 101 مرتبہ یا 41 مرتبہ۔ یاد رکھیں کہ توجہ اور اخلاص تعداد سے زیادہ اہم ہے۔ عمل کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ استغفار 100 مرتبہ کریں۔ استغفار اس طرح کریں، یہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ درود شریف 11 مرتبہ، 21 یا 100 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں۔ سلام قولا من رب الرحیم اپنی نیت کے مطابق مقرر تعداد میں پڑھیں۔ آخر میں اس کے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری ہونے کی دعا کریں۔ اپنی دعا عاجزی اور انکساری شامل کریں۔ ادب و احترام سے یہ وظیفہ کریں۔ وظیفے کے دوران موبائل فون یا کسی اور چیز سے توجہ نہ، صاف اور پرسکون ماحول میں کریں جہاں کوئی خلل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ عمل، سلام قولا من رب الرحیم کے ساتھ دیگر اذکار بھی شامل کریں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ مشکل آسانی کے لیے ہے، یا اور اس کے ساتھ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث رزق اور برکت کے لیے۔ گناہوں سے اجتناب رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وظیفے کے ساتھ گناہوں سے معافی مانگتے رہیں۔ کوشش کریں کہ جھوٹ، غیبت اور دیگر برے اعمال سے بچیں۔ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ دعا اور وظیفے کی قبولیت کا راستہ کھولتا ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں۔ استقامت کا مظاہرہ کریں۔ وظیفے کو روزمرہ کا معمول بنائیں۔ نتائج کے لیے جلد بازی نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ کو مزید وضاحت یا کسی خاص مقصد کے لیے مخصوص رہنمائی درکار ہو تو براہ کرم بتائیں۔ تو معزز سامعین اکرام، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے، لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔